السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے آج پیر سے اگلے پیر کے بیچ، اور پاکستان اگلے پیر کو اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں کرکٹ کھیلیں گے، اس دوران جو آئی سی سی کے بالخصوص سپانسرز ہیں، آئی سی سی کا جو فائنینشیل یا کمرشل پہلو ہے، اس میں کیا کوئی تذبذب نہیں ہوگا؟ ایک پریشانی کا باعث آئی سی سی کے لیے نہیں ہوگا یہ ٹائم سارا؟ دیکھیے، پاکستان ہمیشہ اس نے جو سپورٹس مین شپ ہے اس کو اہمیت دی ہے اور اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ بھی ہم نے وقت دیا آئی سی سی کو کہ آپ سوچ لیں، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور بنگلہ دیش کو محروم نہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کرکٹ کے معتبر مبصر اور تجزیہ کار مرزا اقبال بیگ صاحب نے۔ مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مرزا صاحب، ابھی معاملہ پینڈنگ ہے، ویسے اپیرنٹلی لگتا ہے کہ پاکستان جائے گا، شرکت کرے گا، لیکن یہ آج کے پیر سے اگلے پیر کے بیچ کا جو انٹرول ہے، آئی سی سی پر کیا بیتے گی اس دورانیے میں؟ بہت بہت شکریہ فیصل، آپ کو بھی، اور ارشاد عارف صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ بالکل یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس نے نیندیں حرام کر دی ہے جے شاہ کی، کیونکہ پاکستان ایک کرکٹ کی ایک ایسی قوت ہے فیصل جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ ہونا ہوتا تو آج ہی ہو جاتا کہ پاکستان جو ہے کہہ دیتا ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے، لیکن ان کو ذہنی اذیت، ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیا پاکستان نے، یہ کہہ کر 31 جنوری اپنی تاریخی ٹیموں کے حتمی نام جمع کرانے کی پاکستان نے 2 دن پہلے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ اب آئی سی سی اس مخمصے میں ہے کہ پاکستان آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان جائے گا، لیکن آئی سی سی سے وہ انتقام لے رہا ہے، وہ انتقام جو گزشتہ برس بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کو سیبوتاج کر کے دیا تھا کہ جی فائنل بھی ہوگا دبئی میں اور بھارت یہاں نہیں آ کر کھیلے گا، تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ترک کا پتہ استعمال کیا ہے فیصل، لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ یہ اعلان کرے گا کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں، ورنہ اس میں کتنی دیر لگتی تھی تاخیر میں۔ ان چیزوں پر غور کریں گے۔ محسن نقوی صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اب اس وقت وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، وزیر خارجہ کو بھی بلا لیا، وزیر اعظم سے بھی مشاورت ہو گئی۔ میرے خیال میں پاکستان نے اپنا کارڈ استعمال کیا ہے اس موقع پر آئی سی سی کو یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں ٹینشن میں رکھ سکتے ہیں تو ہم آپ کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ آئی سی سی کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا ہیڈ ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پورے ادارے کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی جو مدر لینڈ ہے اس کو مد نظر رکھ کر یا اپنے تعصبات کو مد نظر رکھ کر؟ جب انڈیا کا موقف اس وقت تسلیم کر لیا گیا کہ جی 3rd ایونیو پہ ہوگی بات، تو اب کیوں نہیں مانا گیا؟ بنگلہ دیش کی بات کیوں نہیں مانی گئی اور پاکستان کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی؟ ارشاد صاحب، یہ آئی سی سی کا دورہ معیار ہے، اور آئی سی سی کا سربراہ اس لیے اب طاقتور ہو گیا ہے کہ 80% آئی سی سی کی جو آمدنی ہے وہ بھارت سے آتی ہے۔ براڈ کاسٹرز کے جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں، پروڈکشن، بہت ساری چیزیں، جو اشتہارات ہیں، وہ کمرشلز کی مد میں۔ تو اور پھر اس کے بعد جو آپ کا آئی سی سی کا چیئرمین بنا ہے 38 برس کی عمر میں جے شاہ، وہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا بیٹا ہے، اور امت شاہ نریندر مودی کا دایاں بازو ہے۔ تو وہ پوری سیاست جو ہے وہ اب بھارتی کرکٹ کے ساتھ ساتھ اب منتقل ہو گئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل میں۔ جب سے جے شاہ چیئرمین بنے 2014 میں، جب مودی حکومت آئی، اس کے بعد سے اس نے پاکستان کے ساتھ جو رویہ رکھا سب کو پتہ ہے کہ وہ کرکٹ کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں اپنے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ جی پاکستان سے نہیں کھیلیں گے۔ اب چونکہ وہ طاقتور سربراہ بن چکا ہے، آئی سی سی کا چیئرمین بھارتی، آئی سی سی کا چیف ایگزیکٹو بھارتی، آئی سی سی کا ڈائریکٹر کمیونیکیشن بھارتی، تو بھارت کا انفلوئنس ہے نا، بیشتر ممالک، بیشتر جو ملازمین ہیں وہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی اور باقی ممالک اس لیے خاموش ہے کہ 16 ممالک کا 16 کرکٹ بورڈز کے وہ جو آئی سی سی کے بورڈ ممبر ہیں، 16 میں سے 14 نے اس بات کے حق میں فیصلہ کیا کہ جناب بنگلہ دیش کے وینیو نہیں چینج کیے جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ بھارت کا انفلوئنس ہے، ڈومیننس ہے، اور پیسہ بول رہا ہے بھارت کا، جس کی وجہ سے باقی ممالک خاموش ہے۔ صرف پاکستان جو واحد ملک تھا جس نے آواز بلند کی بنگلہ دیش کے اپنے، اور پاکستان آخری لمحے تک اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اچھا، خود بھارتی عوام جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ تو اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوتا ہے وہ سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آئی سی سی یہ نہیں سوچ رہی کہ اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے تو جو
شائقین ہیں وہ کتنا دلچسپی لیں گے، اور کیا اس کی وجہ سے جو براڈ کاسٹر ہیں یا دوسرے شعبے ہیں وہ کتنے متاثر ہوں گے؟ جی ہاں، یقیناً بہت متاثر ہوں گے. سیاست آ گئی نا، وہ جو شعر ہے نا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو بھارتی عوام تو کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، لیکن اب جس طریقے سے یہ ایز اے ٹول استعمال کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے آئی سی سی کو مستقبل میں نقصان پہنچے گا اگر پاکستان بوائے کاٹ کرتا ہے. بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تو، اور پھر اگر ایک اور آپشن رکھا ہے انہوں نے کہ ہم بھارت کے میچ کا جو 15 فروری کو ہے کولمبو میں، اس کا بوائے کاٹ کر دیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بظاہر یہی ہے کہ آئی سی سی ایک ایسی بند گلی کی جانب رواں دواں ہے کہ جہاں نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. جی، میرا مرزا صاحب سوال یہ ہے، ظاہر ہے آپ انسائکلوپیڈیا ہیں، کرکٹ کے سٹیٹس پہ آپ کی بڑی نظر ہے، کوئی اندازہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو اپ کمنگ میچ ہے T20 ورلڈ کپ کا، اگر یہ نہیں کھیلا جاتا تو آئی سی سی کو کتنے ملین آف ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے؟ فیصل، سب سے پہلے تو آئی سی سی کو کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا، کیونکہ براڈ کاسٹر جو ہیں وہ بھارتی ہیں، اور براڈ کاسٹر نے یہ شرط رکھی ہے، ان کی نظر میں پاکستان بھارت کے میچ سے آمدنی ہوتی ہے. ایشیا کپ میں 3 میچز ہو گئے. براڈ کاسٹرز نے یہ آئی سی سی کو تجویز پیش کی تھی رائٹس خریدتے وقت کہ پاکستان اور بھارت کو چاہے کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ ہو، T20 ورلڈ کپ ہو، 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو یا چیمپئنز ٹرافی ہو، ان دونوں ممالک کو ایک ہی گروپ میں رکھا جائے تاکہ یہاں سے یہ نکلے سپر 8 میں جائے، ایک اور میچ ہو، فائنل سیمی فائنل ایک اور میچ ہو. تو میرے خیال میں اس سے ملینز آف ڈالرز کا بھی صحیح معنوں میں لاگت نہیں لگائی گئی ہے، لیکن ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا. اور اگر پاکستان نہیں جاتا، نہیں کھیلتا، پاکستان کو آئی سی سی 34.5 ملین ڈالرز کی گرانٹ دیتا ہے ایوری ایئر. تو کیا اگر پاکستان نہیں جاتا تو آئی سی سی بورڈ ممبرز کے ساتھ مل کر کیا اس گرانٹ کو روک لے گا؟ یہ بھی ایک ملین ڈالرز کوشچن ہے. لیکن براڈ کاسٹرز کا جو نقصان ہوگا، یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان نے ترک کا پتہ گیند ان کے کورٹ میں پھینک دیے کہ جاؤ انتظار کرو. ہلچل مچی ہوئی، نیند نہیں آ رہی رات کو کہ کرنا کیا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ فرمائیں کہ ایک تو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا ایشو، بنگلہ دیش کے جائز تحفظات، خود ہمارا اپنا بھی تو ایک ناخوشگوار تجربہ ہے، تلخ تجربہ ہے، اور بھارت سے ایک بدلہ لینے کا موقع ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ یعنی کم از کم اس حد تک کہ جی بھارت کے اندر تو ہم نہیں کھیلیں گے، اس حوالے سے سٹینڈ لینا چاہیے کہ بھارت میں کم از کم ہمارے کوئی میچز نہیں ہوں گے. یہ پہلے سے ہو چکا ہے نا. جو جب بھارت نے یہاں آنے سے منع کیا تو دونوں ممالک اس بات پر رضامند ہوئے کہ آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ اگر بھارت میں ہوگا پاکستان جا کر نہیں کھیلے گا، اور اگر پاکستان میں ہوگا تو بھارت آ کر نہیں کھیلے گا. ہائیبریڈ ماڈل پر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام میچز اس T20 ورلڈ کپ میں کولمبو میں رکھے گئے. اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچتا ہے انشاءاللہ تو سیمی فائنل بھی کولمبو میں ہوگا، اور پاکستان اگر فائنل میں پہنچتا ہے تو فائنل احمد آباد کے بجائے کولمبو میں ہوگا. یہ بھی پاکستان کی جیت ہوگی. اچھا مرزا صاحب، کویسچن یہ بھی ہے کہ بھارت، ابھی فائنینشیل ٹائمز کی ایک سٹوری تھی کہ جس وہاں پہ ڈیپ سٹیٹ میں پینیٹریٹ کر چکا ہے. کویسچن از دیٹ کہ کرکٹنگ نیشنز جو ہیں وہ کرکٹنگ نارمز اور کلچر کو ڈسٹرب کرنے پہ بھی کوئی ریئیکٹ کریں گی لیٹر آن ایونٹ کے بعد بھی، کیونکہ ایکسٹریم کو تو کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا. بظاہر فیصل نظر نہیں آتا، کیونکہ آئی سی سی جو ہے وہ پہلے امپیریل کرکٹ کاؤنسل تھی، اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل بن گئی ہے، اور اب انڈین کرکٹ کاؤنسل بن گئی ہے. اور تمام ممالک اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو بہت پیسہ ملتا ہے. تو میرے خیال میں بظاہر بہت مشکل ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی رکن ممالک جو ہیں وہ کوئی اپنی آواز بلند کریں. سب پیسے کی وجہ سے سب اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مرزا اقبال، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے واقعتاً جو حالیہ وہ فراڈ والی ہوئی ہے. رپورٹ یہ ہو رہا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن مرزا صاحب نے کیا خوبصورت بات کر دی ہے کہ لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ بعض کرکٹرز سے ہم ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ متھ ہے کہ کرکٹرز اتنے امیر ہوتے ہیں، لیکن یہ فراڈ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کرکٹرز خاصے امیر ہوتے ہیں. لیکن کیوں انسان مطلب اب یہ بابر کا کہہ لیں، شاداب کا کہہ لیں، نوجوان ہیں ٹھیک ہیں، لیکن اب انضمام صاحب کی عمر میں نہیں، اب اصل میں وہ تو بیچارے کاروبار کر رہے ہوں گے نا. انہوں نے یعنی اعتماد نہیں کرنا چاہیے کاروباری معاملے میں. کاروباری معاملات میں یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے
کتنا نیک ہے اور کتنا قریب ہے اور کتنا، کیونکہ لالچ جو ہے وہ کسی بھی شخص کو گمراہ کر سکتی ہے، کسی بھی شخص کو بدراہ کر سکتی ہے، دھوکے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ کاروبار کو کاروبار کے انداز میں کرنا چاہیے اور کاروباری لوگوں کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اور اعتبار کرتے ہوئے ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے، اور ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں یہ راستہ دکھا رہے ہیں یہ کتنا سیدھا ہے اور کتنا پرپیچ ہے، کتنا پیچیدہ ہے۔ آپ کو میں مزید انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جن صاحب نے فراڈ کیا ہے انہی کی کمپنی میں انضمام الحق صاحب کا جو صاحبزادہ ہے رپورٹڈلی وہ 7 لاکھ روپے تنخواہ پہ ملازم تھا۔ اچھا، تو بس ٹھیک ہے ابا جی کی انویسٹمنٹ ہے اس میں سے تمہیں بھی جا رہے ہیں، پھر تو ممکن ہے صاحبزادے نے ہی کرائی ہو، یہ انویسٹمنٹ ہی کرائی ہو۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ صاحب اصل انضمام صاحب کے ساتھ جو تبلیغی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بھی جاتے رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو اس میں جو ہمیں چاہیے نا، ہمارے دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو جہاں دیدہ لوگ ہیں نا، جو جہاں دیدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی ایک ایسا شخص جس نے بہت زیادہ علاقوں کی، ملکوں کی، قوموں کے سیر کی ہو، حالات دیکھے ہوں، سمجھا ہو، سوچا ہو، تو کھلاڑی سے زیادہ جہاں دیدہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ بھی اس کسی فراڈ کا شکار ہوتے ہیں یا کسی، تو اس کا مطلب ہے سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ صرف اس بنیاد پر کہ جی گھر بیٹھے ہمیں ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا استحصال ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت کو بھی اب وہ شکایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، میرے خیال اداروں کو اس کا نوٹس تو لینا چاہیے نا، نوٹس دیا جائے، کمپلیننٹ کوئی بھی نہ ہو۔ نہیں، 2 وجوہات سے، ایک تو یہ ہے کہ ایک فراڈ ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم ملک سے باہر گئی ہے تو قانونی طریقے سے گئی ہے یا نہیں گئی ہے، یہ بھی تو ایک یہ بھی شبہ ہے کہ قانونی طریقے سے نہیں گئی، اللہ کرے قانونی طریقے سے گئی ہو، لیکن بہرحال پھر جائزہ لینا تو اداروں کا کام ہے نا۔ کہ بہرحال وہ AR عبد الرحمان صاحب موبائل فون بند کر کے، واٹس ایپ بند کر کے وہ غائب ہو چکے ہیں، ٹھیک، اور اب خیر کوئی کمپلین آئی نہیں ہے، میں کیسے کہوں کہ تشویش اور پریشانی میں ہیں یہ نہیں، ہاں ظاہر بات ہے، لیکن بہرحال ایک چیز سامنے آ گئی بابر ہے۔ شاہد آپ تو کما لیں گے، اب انضمام صاحب کو تو دیکھیں۔ نہیں، اب دیکھیں یہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے، اب ان لوگوں کی ساکھ کا بھی مسئلہ ہے، خاص طور پر انضمام الحق کی ساکھ کا مسئلہ ہے، ساری زندگی شرافت میں گزاری ہے، ان کی ایک اچھی شہرت ہے، ان کے معاملات جو ہیں ایک مذہبی اب ان کا ایک بن گیا ہے۔ اور ویسے کریئر میں بھی رشاد صاحب کرپشن کا کبھی کوئی الزام نہیں لگا انضمام پہ، ایسے میچ فکسنگ کے الزامات اس طرح نہیں لگے، اس طرح کے نہیں لگے، لیکن ایک موقع پر تو نام آیا تھا نا، جب وہ مشہور کیس ہوا تھا تو اس میں تو نام ان کا بھی آیا تھا، لیکن بہرحال ان کی اچھی ساکھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو قانونی سطح پر لائیں اور قانون کی مدد لیں، کیونکہ باقی جو ہیں لگتا یوں ہے کہ باقی جتنے لوگ بھی گئے ہیں شاید انہی کی وجہ سے گئے ہوں، ہاں انہی کی وجہ سے گئے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی ساکھ، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنے جو تعلقات ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ قانون کی طرف ہاتھ بڑھائیں، قانون سے مدد لیں، اور جس شخص نے بھی ایسا کیا ہے اس کو گرفت میں لائیں تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور وہ بھی کہہ سکیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر میں نے میری وجہ سے آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ بھی میں کر رہا ہوں، جی میرا خیال ان کو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ایک اور خبر، مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوا، شرح سود برقرار رکھی گئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ مہنگائی بھی کم نہیں ہوئی اور سب اچھا ہی ہے، اسٹیٹس کو ہے؟ نہیں، مہنگائی اگر کم نہیں ہوئی تو پھر اچھا تو نہ ہوا نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ڈیووس میں کہہ رہے ہیں، اور IMF کی جو ہیں سربراہ وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان نے جو معاشی اصلاحات کی ہیں اس کی وجہ سے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو انویسٹر ہے، جو کاروباری طبقہ ہے،
صنعت کار ہے، تاجر ہے، سرمایہ کار ہے، اس کو بھی اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے نا جی، کہ کاروبار کا دائرہ وسیع ہوگا تو ہماری اکانومی بہتر ہوگی۔ عام آدمی کو اگر حکومت نے ریلیف دینا ہے تو اس کے لیے وسائل چاہیے۔ عام آدمی کو اگر مہنگائی سے نجات دلانی ہے تو معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے، تجارت کا دائرہ وسیع ہونا، اگر لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے تب بھی۔ لیکن 10.5% شرح سود کے ساتھ تو کاروبار نہیں ہو سکتا۔ سنگل ڈیجٹ لانی ہوگی، یہ تو انڈسٹریلسٹ بھی کر رہے ہیں مطالبہ۔ 6-7 سے زیادہ وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ۔ اب اچھا، یہ جو ہے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں سے کس ملک میں یہ ریٹ ہے اور کہاں؟ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ملک جہاں مہنگائی کم ہوئی ہے، روزگار کے مواقع بڑھے ہیں، جہاں اکانومی معیشت ترقی کر رہی ہے، عام آدمی کو آسودگی فراہم کر رہی ہے، وہاں شرح سود کیا ہے؟ ہم تو ویسے مسلمان ملک ہیں، ہمارے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے اسلام کے مطابق، ہمارے ہاں تو سود ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہم ایک بین الاقوامی معیشت کے شکنجے میں بھی کسے ہوئے ہیں، اگر ہے بھی تو وہ تو ہونی چاہیے جو دیگر ترقی پذیر ممالک میں ہے۔ جیسے وہ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک، برطانیہ میں اب 5% پہ گئی کووڈ کے دنوں میں، تو وہاں چیخیں واپس آ گئے نا، وہ واپس آ گئی، وہ چیخیں نکل گئی۔ امریکہ میں بھی گئی۔ اب ہمارا تو مسئلہ 2.5-3 سال پہلے تک یہ تھا کہ ہم پہ تو ایک ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ایک تو نقطہ یہ ہے، وہ بھی تو ہماری اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لٹک رہی تھی نا۔ وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں یا ایون لوکل لوکل انویسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں بھی جو کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے وہ بینکنگ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہیں سے قرض لینا ہے، اسی پیسے کو استعمال کرنا ہے، اسی پہ منافع کمانا ہے، بینک کو لوٹانا ہے، یا پاکستان میں لوگ پلے سے بھی انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے؟ نہیں، دیکھیں، ایک ہے کاروبار شروع کرنا، ایک ہے کاروبار کو بڑھانا چلانا۔ یہ بینکنگ سسٹم چل کیوں رہا ہے؟ یہ میرے آپ کے گاڑیوں کے لیے تو نہیں چل رہا نا کہ ہم نے گاڑی خریدنی ہے یا مکان خریدنا ہے تو بینک ہونا چاہیے۔ بینک تو ہے ہی معیشت کی کو چلانے کے لیے ہے۔ اور اب جن ملکوں نے تیز رفتار ترقی کی ہے وہاں بینک یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے جیب سے ہی سارا کچھ انویسٹ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے یا بینک سے قرضہ جو لیا جاتا ہے وہ نئی مشینری خریدنے کے لیے لیا جاتا ہے، کاروباری حجم کو مزید بہتر کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو قرض کو معیشت میں، کاروبار میں خاص طور پر ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو امریکہ میں یا برطانیہ میں جو ہیں وہ صرف لوگ مکان خریدنے کے لیے بینک کا قرضہ لیتے ہیں؟ کاروباری لوگ بھی لیتے ہیں نا۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ جو 10.5% ہے یہ صرف جو کاروبار کر رہا ہے اس کو تو ہرٹ نہیں کر رہا۔ جس نے گاڑی لینی ہے، جس نے گھر بنانا ہے، جس نے اور اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے، ان کے لیے بھی تو یہی ہے نا۔ تو اس لیے یہ جب مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ صرف کاروباری طبقے کی طرف سے نہیں کیا جاتا بلکہ اوورال قوم کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کاروباری سرگرمیاں بڑھانی ہیں، قومی معیشت کو بہتر کرنا ہے، جو قومی آمدنی ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، وہ فرد کی ہو یا سرکار کی اور قوم کی، تو اس کے لیے آپ کی شرح سود ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تحریک تحفظ آئین اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور تحریک تحفظ آئین کے سربراہ بھی، انہوں نے کہا جی 8 فروری کو کر دیں سب بند اور حکومت فوری عام انتخابات کرے۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا، لاہور میں 7-8 کو بسنت ہے، فری رائڈ ہے حکومت کی طرف سے، لوگ آئیں گے جائیں گے۔ 15 دن کے لیے راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ بسنت منائیں گے یا بند کریں گے سب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی بھی اپوزیشن کے مطالبے کو حکومت جو ہے وہ ایزی نہ لے۔ اس لیے نہ لے کہ مقصد جو ہے اس ملک کو بہتر ماحول میں، بہتر انداز میں، جمہوری انداز میں چلانا ہے۔
बसंत की वजह से आप समझते हैं कि अगर बसंत की वजह से एक पहिया जाम हड़ताल या जो भी शटर डाउन हड़ताल जो है नाकाम हो जाती है तो इसका मतलब है अपोजिशन बैठ जाएगी घर में। इसलिए बसंत भी मनाएं, ज़रूर मनाएं और महफूज तरीके से मनाएं। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये बसंत ऐसे नहीं बंद हो गई थी, यहाँ बसंत होती थी, बड़ी खुशी से लोग मनाते थे, लेकिन मुसलसल 1 साल तो ऐसा हुआ कि 100 से ज़्यादा अमवात हो गई, फिर ये बंद करनी पड़ी और लोगों ने इसको जो है एक मौत का खेल समझना शुरू कर दिया। और जो लोग बसंत के हक में थे उन्होंने बड़े दलाइल दिए। क्या हुआ थे? एक टाइम में रेगुलर पतंगबाजी एक सीज़न में होती थी, बसंत के अलावा भी गुड़ियाँ उड़ा करती थी। फिर उसके बाद ये जब से मोटरसाइकिल ज़्यादा हुई है इस वजह से ये हुआ? मोटरसाइकिल की वजह से नहीं हुई, जब से ये धाती तार आई है उसने बेड़ा गर्क किया है कि धाती तार आई और वो आम आदमी ने नहीं शुरू की। ये जो हमारे शौकीन थे पेचेबाज कोठी के जो है वो छतों पर करोड़ रुपए जो है वो टिकट, यानी लोग टिकट खरीद के करोड़ रुपए का जो है वो तकरीब हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, उन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको अभी जो बसंत है अंदरून लाहौर की छतों पे छत नहीं मिल रही है, तमाम छतें रेंट आउट हुए ना। हाँ। अच्छा, ये जो कारोबार उसमें शामिल हुआ उसने तबाही मचा दी। जब ये शौक़ था और ये इनफरादी शौक़ था, और इनफरादी शौक़ अगर इज्तमाही शौक़ में भी था तो वो दोस्तों की सतह पर था, रिश्तेदारों की सतह पर था, खुश फेलियों के लिए था। लेकिन जब इसमें कारोबार का उनसर शामिल हुआ, कंपटीशन जो है अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ, तो उसके नतीजे में ये मौत का खेल बन गया। तो हुकूमत पंजाब ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मोल ली है कि उसने ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये एक त्यौहार है या एक जश्न है या ये एक तफरीह है, ना ये एक मौत का खेल है। अगर कहीं धाती तार बन रही है तो उसकी रोकथाम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तकसीम हो रही है, बिक रही है तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और इस्तेमाल होती है तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब उसके लिए हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए हैं वो ज़ाहिर बात है पंजाब पुलिस ने ये काम करना है। इसमें जो बुनियादी चीज़ है जो हुकूमत को करनी होगी कि किसी हवेली की छत, किसी प्लाज़ा की छत, किसी घर की छत जो है धाती तार के लिए इस्तेमाल ना हो, और अगर खुदा न खास्ता कोई तार इस्तेमाल करता है और कोई नुकसान का बायस बनता है तो फिर ये ना देखा जाए कि ये किसका प्लाज़ा है, किसकी तकरीब है और किसकी डोर है फराहम करता। फिर दफ़ा जो है 302 के तहत ही मुकदमा होना चाहिए और उस शख्स को नहीं 302 तो सर वो जब कत्ल हो जाता है इक़दाम कत्ल 306 के तहत होना चाहिए। नहीं अल्लाह ना करे कोई ऐसा, अगर खुदा ना खास्ता अगर वाक़या हो जाता है तो फिर 302 फिर तो 302। लेकिन रिशाद साहब आपने पुलिस का जिक्र किया है, पुलिस के लिए तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बन गई है दिहाड़ी लगाने की, तो ये भी रोकथाम हुकूमत, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रोकथाम भी अभी हालिया ये हो रहा है, ये जो 10 ये जगह ना 20 लाख मेरे ख्याल जुर्माना रखा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं फिगर मेरे ख्याल है, मैंने जो पढ़ रहा था वो ये कि जुर्माना भी होने चाहिए, और अगर ये तो जुर्माना तो ज़ाहिर है उस सतह पे होगा जब ये कोई शख्स धाती डोर जो है वो बेचेगा, ख़रीदेगा या इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नौबत वहाँ आती है, किसी का मामूली नुकसान भी होता है, कोई शख्स हर्ट होता है मोटरसाइकिल सवार या पैदल, तो फिर उसके लिए जो है वो सिर्फ जुर्माना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। और मोटरसाइकिल सवारों से गुजारिश है कि वो एक डंडा सा जो सामने लगाने के लिए है वो लगा लें, वो ज़रूर लगाएं। और लेकिन मतलब है ये भी तो एक मजबूरी का इक़दाम है ना। जी बिल्कुल, वरना ये क्या बात हुई कि आप वो
انٹینا لگا کے گھومیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن بسنت تو محفوظ سفر جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری. حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن اپنی بھی کوئی احتیاطی تدابیر. احتیاط تو اس لیے نہیں کہ آپ حکومت پھر ناکامی کا ثبوت ہوگا نا. جی یہ بات بھی درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.